السلام علیکم دوستو، آج رہنمائے حج کے 7ویں قسط پہ آج بیان جاری رکھیں گے اس کو۔ تو آج مختلف موضوعات ہیں۔ سعودی عربیہ میں ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آج یکم ذی الحج ہے۔ حاجی دنیا بھر سے تقریباً سعودی عربیہ پہنچ چکے ہیں، اور یکم ذی الحج میرے خیال میں باؤنڈری ساری بند کر دی گئی ہوں گی زمینی، کیونکہ ابھی وہاں تقریباً 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں ہر سال، تو ان کے لیے انتظامات یہ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ کافی حاجیوں کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، تو حرمین شریفین میں کافی کنسٹرکشن بھی کی گئی ہے تاکہ حاجیوں کو آسانی رہے حج کرنے میں۔ تو دوستو، پھر بھی رش کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، ابھی کچھ لوگ ہوں گے مدینہ شریف میں اور کچھ لوگ ہوں گے مکہ میں۔ مکہ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر عبادات کرنی ہے، طواف کرنے ہیں، اور اگر مزید عمرے کرنا چاہیں تو وہ کریں گے۔ وہ بیان تو گزر چکے ہیں گزشتہ تمام اقساط میں۔ اور مکہ میں جو زیارتیں ہیں ان کا بیان بھی گزشتہ قسط میں گزر چکا ہے، قسط نمبر 6 میں۔ تو ان زیارتوں میں سب سے پہلے جو خاص زیارت ہے وہ تو ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ ہم اتنی دور سے آتے ہیں، ہم اس کے چکر لگاتے ہیں، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ جہاں کہیں روئی زمین پہ ہم ہیں، ہم خانہ کعبہ کے طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، خانہ کعبہ ہماری زندگی میں اس کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اگر خانہ کعبہ کے پاس رہیں اور خانہ کعبہ کے متعلق نہ جانیں، یعنی اس کے جو موجودہ سٹرکچر ہے، جو عمارت ہے، اس کے ہر ایک جگہ کا ایک الگ نام ہے، اگر وہ ہم نام نہ جانیں تو میرے خیال میں ہم خانہ کعبہ کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ہم حج میں ہمیں وہ جو طواف ہم جو کرتے ہیں اور جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں ہر جگہ پہ قبول ہوتی ہیں، مگر کوئی خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خاص مقامات ہوتے ہیں جو ہماری ہی خاطر اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم کیا اور اسے کھلا چھوڑ دیا، جہاں ہم خانہ کعبہ کے اندر کی رہ کر کے، اس دروازے کے اندر رہ کر کے جتنا ثواب ملتا ہے ہم اتنا ثواب کماتے۔ تو دوستو، چلتے ہیں خانہ کعبہ کی مختلف زاویوں سے، مختلف جگہوں سے، اور مختلف جگہوں کی اس کے جو کونے ہیں، اس کے جو باب ہیں، اس کے جو
مطلب مختلف جگہ ان کے نام ہم سمجھ لیں. دوستو خانہ کعبہ کے بالکل دروازے کے سامنے جب ہم کھڑے ہو جائیں تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور اس دروازے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باب کعبہ. یہ کیا ہے؟ باب کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ. اب اس دروازے سے ہم دائیں طرف جاتے ہیں. دائیں طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے رکن عراق، رکن عراقی. یعنی یہ جو کونا ہے اس کو رکن عراقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی سمت عراق کی جانب ہے. پھر اس سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ایک ڈی شکل کی دیوار ملتی ہے ہم کو. ڈی شکل کی دیوار ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی تعمیر کی گئی ہے. رکن عراقی کی طرف سے کھلی ہے، رکن شامی کی طرف سے بھی کھلی ہے. یہ دیوار جو ہے یہ کہلاتی ہے حجر اسماعیل. اور اس دیوار کے اندر کا جو علاقہ ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ملحق، یہ جو اس ڈی شکل کی دیوار کے اندر کا جو علاقہ ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. پہلے زمانے میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، قریش کے زمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے، تو یہ جو قریش قبیلہ تھا یا عرب تھے، ان کی کوشش تھی کہ اس کو ہم پاک مال سے تعمیر کریں، اس میں کوئی حرام گناہ کمایا ہوا کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو. تو اس کی تعمیر ہوئی، مگر پیسے کم پڑے تو اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا. خانہ کعبہ کا جو سٹرکچر ہے، وہ جو عمارت ہے جسے غلاف چڑھایا جاتا ہے، تو یہ اسی کا حصہ ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اب خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس میں تو خاص لوگ ہی گھس جاتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے. یہ جو جگہ ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم کیا، کھلی چھوڑ کے جگہ چھوڑ دی گئی. رقم کی کمی کی وجہ سے، اب تو رقم بہت زیادہ ہے، مگر جب اس کے فوائد ملے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کہ لوگ آئیں گے یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا خانہ کعبہ کے دروازہ کھول کر کے اندر جو لوگ 2 رکعت نفل پڑھتے. تو اس جگہ پہ بھی ویسے ہی برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں جیسے کہ خانہ کعبہ کی کالی چادر جو چڑھائی گئی ہے، اس عمارت پہ جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس جگہ پہ بھی وہی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ حتیم کہلاتا ہے. اور اس کے اوپر خانہ کعبہ کی چھت کی جو پرنالہ ہے سونے کا، وہ سونے کا بنایا گیا ہے. تو وہ یہاں پہ اس طرف ہے اور اس کا پانی اسی جگہ پہ گرتا ہے. اس پرنالے کو جو خانہ کعبہ کا ہے اس کو میزاب کہتے ہیں. اب کیا ہو گیا، ہم باب کعبہ سے شروع ہوئے، آئے رکن عراقی کی طرف، پھر حجر اسماعیل وہ جو دیوار
ڈی شکل کی ہے. اب حجر اسماعیل کے اندر جو علاقہ ہے حتیم، ایسا ہم حجر اسماعیل کو کراس کر کے ہم جب جاتے ہیں تو وہ جو تیسرے کونے کی طرف ہم جاتے ہیں اس کونے کا نام ہے رکن شامی. یہ شام کی طرف اس کا رخ ہے. تو آگے چلتے ہیں. آگے جب ہم پہنچتے ہیں تو یمن کی طرف کا ایک کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھیں تو ہمیں جو کونا ملتا ہے، چوتھا کونا، وہ ہے رکن حجر اسود. اور اسی کونے پہ حجر اسود فٹ ہے. اسی حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آپ زمین پہ دیکھیں گے تو ایک لائن لگی ہوئی ہے پورے خانہ کعبہ کے اندر. اسی سیدھ میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، تو جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے اس لائن کا نام ہے مرمر البنی. تو یہ جناب صاحب آپ کا ہو گیا خانہ کعبہ کا وہ. حجر اسود اور باب کعبہ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اسے کہتے ہیں ملتزم، اور یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک حتیم میں اور ایک یہاں پہ. دعائیں تو ہر جگہ قبول ہوتی ہیں مگر یہ خاص خاص جگہ ہیں. ملتزم کے پاس لوگ آ کر کے اپنے سینے خانہ کعبہ کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں. تو اس کے پاس پھر مقام ابراہیم ہے، اس سے تھوڑا فاصلے پہ بابا کعبہ اور ملتزم کے سیر میں جب آپ جاتے ہیں یہ زمزم کے چشمے کی طرف، تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے. ایک ستون سا ہے، ایک برج سی ہے، یا ایک ایسا سمجھے کہ ایک شوکیس سا ہے. وہ شیشے کے اندر، اس میں ایک شیشہ لگا ہوا ہے اوپر کی طرف، اس کے اندر ایک پتھر ہے. وہ پتھر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو سیڑھی نہیں تھی، تو اس پتھر کے اوپر وہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے. تو یہ جتنا وہ کعبے کی دیواریں اوپر اٹھتی جاتی تھیں تو یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا جاتا تھا. تو یہ وہ پتھر ہے، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کندہ ہیں، اور یہ اس شیشے کے اندر ہے. یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں آ کر کے لوگ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. اور اس کے پیچھے پھر زمزم کا کنواں، وہاں لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بچے تھے، تو وہ ان کو پیاس لگی تھی، پانی بی بی ہاجرہ کے پاس ختم ہو چکا تھا. تو پانی کی تلاش میں کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی. اس طرح سے وہ پانی کی تلاش میں تھیں، تو ادھر ادھر نظر بھی دوڑاتی تھی. تو جب وہ نیچے اترتی تھی تو دوڑ کے پھر اوپر جاتی تھی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نظروں سے پھر غائب ہو جاتے تھے، تو دوڑ کے اوپر چڑھتی تھی تاکہ وہ بھی نظروں میں رہیں اور پانی کی تلاش بھی رہے. اور جب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام جب اپنے پیر چلا رہے تھے، بچے جب ہوتے ہیں تو لیٹے ہوتے ہیں اور پیر چلا رہے ہوتے ہیں، وہ پیروں کے چلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک چشمہ نکال دیا. اور جب بی بی ہاجرہ نے وہاں دیکھا کہ پانی یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں پہ نکل رہا ہے، ابل رہا ہے، تو وہ جلدی سے وہاں سے آئی اور اس پانی کو روکنے کی کوشش کرتی رہی اور کہتی رہی زم زم زم
زم زم مطلب ہے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ رک جاؤ، زم زم زم. تو یہ آب زمزم اس وقت سے چالو ہے، آج تک چالو ہے. ملینز لیٹر کا پانی یہاں سے نکلتا ہے اور حاجی لوگ استعمال کرتے ہیں، مکہ کے لوگ استعمال کرتے ہیں. پوری دنیا میں اس کی سپلائی جا رہی ہوتی ہے. کوئی عمرے پہ آتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ ابھی مسلمانوں کی آبادی بلین میں ہے، بلین سے بھی کراس کر گئی ہے. تو آتے ہیں ہر سال، ملینز کے حساب سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے، اور وہ اپنے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں. یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. مدینہ منورہ تک یہ پانی جاتا ہے اور پائپ لائنوں کے ذریعے سے جاتا ہے. مکہ میں بھی جگہ جگہ پہ مقام ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں. مدینہ میں بھی ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں. تو دوستو، یہ وہ آج تھوڑی سی رہنمائی تھی ان جگہوں کی، کیونکہ یہ مبارک جگہ ہیں، یہ زیارات ہیں، یہ خاص زیارات ہیں. ان زیارات میں کے پاس رہتے ہوئے ہم ایک ایک نماز کا 1,00,000 گنا اجر حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدود حرم میں ہے. یہ بیت اللہ شریف، یہاں پہ جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے مسجد الحرام میں، تو اس کا ثواب یہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. کوشش کریں کہ یہ سعادت جو آپ کو کہیں زندگی میں ہم جیسے غریب لوگوں کو جو کہیں زندگی میں ایک بار نصیب ہو جاتی ہے، تو اسے ہم ضائع نہ ہونے دیں. السلام علیکم.